آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ماحول کی آزمائش۔ انفرادی اختلافات کی پرکھ میں ماحول کی آزمائش کی اہمیت سے بھی انکار محال ہے۔ اس نوعیت کی آزمائشوں کے ساتھ ہاٹ شان اور رمے کے نام وابستہ ہیں۔ ان آزمائشوں میں کسی فرد کو روزمرہ زندگی کے حالات میں رکھ کر اس کی عادات و خصائل کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایک بچے میں ایمانداری یا دیانتداری یا خصوصیات موجود ہیں یا نہیں۔ اس مقصد کے لیے اسے کسی کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے اور چند ایک سوالات حل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور کاپی بھی دی جاتی ہے جس میں ان سوالات کے جوابات درج ہوتے ہیں۔ اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کاپی میں سوالوں کے جوابات موجود ہیں، لیکن وہ خود کسی کی مدد کے ان سوالوں کا جواب دے۔ بعد ازاں امتحان لینے والا کمرے سے باہر چلا جاتا ہے، لیکن چوری چھپے بچے کے کردار کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ زیر مشاہدہ بچے کو اس کا قطعاً عمل نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی طرز عمل کو چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اگر وہ بچہ سوالوں کے خود جواب دے ایماندار اور قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ انفرادی اختلافات کا جامع منظم طریقے سے مشاہدہ کرنے کے لیے ماہر نفسیات نے مسلسل تگ و دو اور محنت کے بعد انسانی شخصیت کے مختلف پہلوؤں میں سے مختلف نفسیاتی آزمائشیں تیار کی ہیں۔ اور نفسیاتی آزمائشیں ایسی امتحانات میں ہوتی ہیں جو کہ کسی فرد کی ذہانت، تعلیم، تحصیل، میلاد، طبع اور شخصیت کی جانچ کے لیے بنائے گئے ہوں گے۔ شخصیت کی آزمائش۔ نمبر 2، ذہانت کی آزمائش۔ نمبر 3، خصوصی استعداد کی آزمائش۔ نمبر 4، تعلیمی تحصیل کی آزمائش۔ انفرادی اختلافات کے ذمہ دار و عوامل۔ تو راز بچے کو کردار بہت ہی متاثر کرتا ہے۔ والدین خود اپنی خوبیوں و خامیوں کو ورثے میں اولاد کی طرح منتقل کر دیتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ والدین کے بچے بھی نیک ہوتے ہیں، اس کے برعکس مجرمانہ ذہنیت والے والدین بھی بچے کے اکثر مجرم ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں سر فرانسس گیلٹن اور ڈگ ڈیل کی تحقیقات کا مشاہدہ قابل ذکر کرتے ہیں۔ ماحول بچے کا بگاڑنے اور سنوارنے میں نمایاں حصہ لیتا ہے۔ واٹسن نے تو یہ کہہ دیا کہ ہر فرد کی شخصیت ماحول ہی مرہون منت ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ تو راس وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس ماحول میں بچہ زندگی بسر کرتا ہے وہ مندرجہ ہوتے ہیں۔ طبعی ماحول، معاشرتی ماحول، گھریلو ماحول۔ طبعی ماحول سے مراد کے خاص علاقے کی آب و ہوا، نباتات اور جغرافیائی حالات ہیں۔ بچے کی زندگی گزارنے کے لیے ان حالات سے مطابقت پیدا کرنا ہوگی، اور اگر یہ حالات طبیعت کے مواقع نہ آ سکے تو اس کی ہلاکت یقینی ہوگی۔ اس طبعی ماحول کے علاوہ شروع دن سے ہی انسان ایک ماحول کی تخلیق میں کوشاں ہے جسے وہ بڑے فخر کے ساتھ معاشرتی اور ماحول یا تہذیب و تمدن کا نام دیتا ہے۔ اس ماحول کے ساتھ مطابقت اتنی ہی اہم ہے جتنی ہی طبعی ماحول کے ساتھ۔ اگر طبعی ماحول عدم
مطابقت کا نام موت ہے تو سماجی ماحول عدم مطابق فرد کی زندگی کی ضروریات سے عاری کرتی ہیں۔ کوئی انسان اپنی ضروریات کا بے نفس کفیل نہیں رکھ سکتا۔ ہر ایک ضروریات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور اسی وجہ سے معاشرے کا وجود قائم ہے۔ طبی اور معاشرتی ماحول کے علاوہ گھریلو ماحول میں بھی بچے کا کردار اس پر اثر چھوڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچے کی شخصیت گھریلو ماحول میں ہی بنتی ہے اور بگڑتی ہے۔ اگر گھر کا ماحول اچھا ہو تو اچھی شخصیت پر پروان چڑھے گی، اور اگر ماحول ناقص ہو تو بچے کی شخصیت غیر مناسب اور جذبات پیدا ہونے کا احتمال ہوگا۔ بچوں کی پریشانیوں اور مشکلات کی وجہ سے تعلقات میں بھی بے پناہ ہیں۔ والدین بچے کے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، بچہ ان سے گہرا اثر لیتا ہے۔